ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے کچھ سروکار نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر انسان درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ اکثریت کو صداقت آشنا کیا جائے، اس میں حق گوئی اور بے باکی پیدا کی جائے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو جمہوریت سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے بناتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی بڑے، اور کہیں اتنی باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہے کہ انسان نظر کی مجال نہیں کہ الیکٹران کے اندر ہونے والے جلووں کو دیکھ سکے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری توقعات ہیں لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔ عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دولت تسکین نکال لی جائے۔ مقدس الفاظ کا منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہونا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ جس عورت کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ آڑو کے رس میں شہد اور شکر ڈال کر پینا شروع کر دے، 10 دن میں حاملہ ہو جائے گی۔ یہ عین ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ انسان مجبوری توڑنا چاہتا ہے اور فطرت اسے مجبور رکھنا چاہتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے راستوں پر مجبور ہیں۔ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔